السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا سپارہ صحیح کل سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر ہے 189۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، یہ آیت میں پڑھ چکی کہ نبی یہ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قُلْ هِیَ مَوَاقِیتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، کہ آپ کہہ دیجئے ان کو کہ یہ لوگوں کے لیے مقررہ شدہ ٹائم ہے اور حج کے لیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، یہ نیکی نہیں ہے کہ آپ گھروں سے آئیں اور اس کے پیچھے کی طرف سے آئیں، یعنی دروازوں سے داخل نہ ہو، پیچھے چھت پھلانگ کر آئیں یا دیواریں پھلانگ کر آئیں یا پیچھے طرف سے آئیں گھر کے۔ لیکن البر، لیکن نیکی یہ من اتقی، جو ڈرے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور دروازوں سے آئے، اپنے گھر کے دروازوں سے آئے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب یہ بتا دی جاؤں میں آپ کو کہ یہ شان نزول ہے۔ یہ عرب حضرات زیادہ تر کیا کرتے تھے، لیکن عام طور پر یہ سب لوگ ہی ایسے کیا کرتے تھے عرب حضرات، کہ جب احرام باندھتے تھے تو وہ لوگ دروازوں سے، اگر گھر سے باہر نکل گئے اور پھر کوئی کام اور واپس گھر میں آنا ہو تو دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، کہتے تھے ہم احرام پہن کر باہر نکل گئے نا، تو اب ہم کو واپس دروازے سے اندر نہیں جانا چاہیے، یہ بدشگونی ہے، شگن لیتے تھے وہ اس کو، بدشگونی مانتے تھے اس کو، بدگمانی کیا کرتے تھے۔ پھر اگر ان کو ضروری جانا ہوتا تو پیچھے سے دروازے پر، یعنی چھت سے پھلانگ کر یا دیوار سے پھلانگ کر پیچھے طرف سے آتے تھے، دروازے کے، گھر کے دروازوں سے نہیں آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے نہیں کرو، یہ نیکی نہیں ہے کہ آپ احرام باندھ کر نکل چکے ہو تو آپ گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی یہ ہے کہ آپ دروازوں سے آئیں۔ اچھا، قریش کا مسئلہ اس سے الگ تھا۔ قریش کیا کرتے تھے؟ قریش یوں کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے ہم اعلیٰ اور برتر ہیں، ہم خانہ کعبہ کی رکھوالی کرنے والے ہیں، ہم خانہ کعبہ کی خدمت گزار ہیں، تو ہم عام لوگوں سے افضل اور برتر ہیں۔ اس لیے قریش اگر احرام باندھ لیا کرتے تھے تو وہ دروازوں سے ہی نکلتے تھے، وہ پیچھے طرف سے چھت سے پھلانگ کر نہیں آتے تھے۔ اسی طرح ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی احرام باندھ کر نکلے، اور ان کے ساتھ ایک انصاری صحابی تھا قطبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازوں سے نکلے، یہ بھی باہر نکلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دروازے سے، تو لوگوں نے حسب دستور ان سے کہا کہ بھئی تم دروازوں سے کیوں نکلے، تمہیں تو چھت پھلانگ کر آنا چاہیے تھا یا دیوار پھلانگ کر آنا چاہیے تھا، تم یہاں سے کیوں نکلے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قریشی ہیں، وہ تو کر سکتے ہیں، تم نے کیوں کیا اس طرح؟ تو ان صحابی نے کہا، قطبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں ہم سے نہیں ہوں تو کیا ہوا، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنے والا تو ہوں، اس لیے میں نے تو وہی کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ بھئی یہ نیکی نہیں ہے کہ آپ دروازوں سے داخل ہو یا چھت پھلانگ کر آؤ یا دیوار پھلانگ کر آؤ، نیکی یہ نہیں، نیکی یہ ہے کہ آپ اللہ سے ڈرو۔ اصل نیکی تو یہ ہے کہ جس چیز کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، جو چیز کرنی چاہیے اس چیز کے کرنے پر آپ آمادہ ہو جاؤ دل کے ساتھ اور آپ وہ کرو، یہ ہے نیکی۔ یہ نیکی تھوڑی ہے کہ چھت پھلانگ رہے ہو یا دیواریں پھلانگ رہے ہو یا آگے سے آ رہے ہو یا پیچھے سے جا رہے ہو، یہ نیکی نہیں ہے، اس کو نیکی شمار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ایسا نہیں کیا جا سکتا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ چلو جی آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور قتال کرو ان لوگوں سے جو تم سے قتال کرتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے نہ بڑھو، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہ ہے جہاد کا حکم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہاد کرو۔ اچھا، جہاد کے بارے میں آپ کو بتا دوں، لفظ جہاد کیا ہے، جہاد کہاں کرنا ہے، جہاد کب فرض ہوتا ہے، جہاد کے لیے کون کون سی شرائطیں ہیں۔ سب سے پہلے بات کہ جہاد ہے کب؟ جہاد تب ہوتا ہے جب انسان تنگ آ جائے دشمنوں کے ساتھ، یعنی جو کہ دین پر عمل کرنے کے لیے مسئلہ کر رہے ہیں، پریشانی کر رہے ہیں یا کفار ہیں، وہ اگر لڑتے ہیں تو اسلام کا، اللہ کا نام سر بلند کرنے کے لیے لڑنے کا نام جہاد ہے، ٹھیک ہے، ورنہ تو قتال ہے، باقی عام جتنی بھی لڑائی ہوتی ہیں وہ تو صرف قتال ہے، تو قتال کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں، جہاد کی اہمیت ہے۔ جہاد کا مطلب یہ ہے جو اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے لڑے، یہ ہے جہاد۔ چلو جی، اب جہاد کرنا کن سے جہاد کیا جاتا ہے؟ تو سب سے پہلے بات کہ جہاد کا مقصد یہ نہیں کہ کسی کو بھی پکڑ کر مار دو یا کسی سے بھی لڑ لو یا کوئی بھی اگر غیر مسلم دیکھو تو اس پر ظلم کرو، یہ جہاد نہیں۔ جہاد کے بھی اللہ تعالیٰ نے، اللہ اور اس کے رسول نے اصول بتائے ہیں کہ جہاد اس طرح کرنا ہے،
جہاد اس سے کیا جاتا ہے جو آپ سے لڑے، آپ اس سے لڑو، پہلا آپ نے نہیں کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کیا ہے۔ جو آپ سے لڑ رہے ہیں، آپ کو دین پر عمل نہیں کرنے دے رہے ہیں، آپ کی جان، عزت، مال، دولت، وطن کے لیے آپ پر حملہ کر رہے ہیں، تو آپ ان سے لڑو۔ وہ نان مسلم اگر آپ پر اتنی حد تجاوزی کر رہے ہیں تو آپ ان سے لڑو، اللہ کے نام پر لڑو اور ان سے جہاد کرو اور ان کو جواب دو، لیکن اس میں بھی حد ہے۔ کون سی حد ہے؟ کہ آپ جہاد صرف ان سے کریں گے جو تلوار اٹھا کر آپ سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ ان سے لڑیں گے۔ جو آپ سے نہیں لڑ رہے ہیں آپ ان سے نہیں لڑ سکتے۔ اسی طرح عورتوں کو نہیں مار سکتے، اسی طرح بچوں کو نہیں قتل کرنا، اسی طرح آپ جنگ کے دوران شہر جہاں آپ کا حملہ ہو رہا ہے یا جس کو آپ فتح کر رہے ہیں، دشمنوں کے شہروں کو تباہ نہیں کریں گے، درختوں کو نہیں کاٹیں گے، جانوروں کو نہیں ماریں گے، درویشوں کو بالکل ٹچ نہیں کریں گے، ان کی عبادت گاہوں کو نہیں توڑیں گے۔ یعنی یہ سارے اللہ تعالیٰ ہمیں اصول بتا رہے ہیں کہ ان اصولوں کے مطابق آپ کو عمل کرنا ہے اور اس طریقے سے آپ نے جہاد کرنا ہے۔ پھر جہاد کرنے سے پہلے 3 چیزوں کا آپ نے دعوت دینی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے دعوت دینی ہے کلمے کی، کہ بھئی کلمہ پڑھ لو، ہمارے بھائی ہو۔ لیکن اگر وہ نہیں مانتے، یعنی یہ صورت میں جب آپ کسی شہر پر حملہ کر رہے ہیں، لیکن کوئی اگر آپ پر حملہ کر رہا ہے اس وقت تو دعوت نہیں دینی، اس وقت تو بس بھڑ جانا ہے، اس وقت تو جنگ کر دینی ہے، کیونکہ اگلے نے آپ کو ٹائم ہی نہیں دیا، اگلے نے تو ڈائریکٹ اگر آپ کے اوپر حملہ کر دیا تو اس وقت دعوت نہیں دینی، اس وقت شروع ہو جانا ہے جنگ میں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ آپ کسی شہر پر حملہ کر رہے ہو، تو سب سے پہلے آپ نے اس کو 3 دعوتیں دینی ہیں۔ پہلی دعوت تو اس کو یہ دینی ہے کہ آپ کلمہ پڑھو۔ اگر آپ کلمہ پڑھتے ہو تو ہمارے دینی بھائی ہو، جتنے اسلام میں، جتنے ملک میں، جتنی حکومت میں آپ کے حق میں ہمارے حق ہیں، اتنے ہی آپ کے حقوق ہوں گے، اور آپ کی حفاظت کرنا ہمارے امیر کا فرض ہے۔ آپ ہماری حکومت میں، اسلامی حکومت میں ہمارے مسلمان بھائی بنو گے۔ لیکن اگر آپ مسلمان نہیں ہوتے، آپ اپنے دین پر ہیں، بالکل دین پر ہیں، زبردستی اسلام تو پھیلا ہی نہیں ہے نا۔ ایک کانسیپٹ یہ موجود ہے کہ اسلام زبردستی پھیلا ہے، اسلام زبردستی پھیلا ہی نہیں ہے۔ تلوار سے کوئی بھی آپ کسی کو اپنی بات نہیں منوا سکتے ہو۔ تو اگر آپ نہیں مانتے، ہمارے دین پر نہیں آتے، آپ اپنے دین پر رہنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، آپ رہیں، آپ جنگ نہیں کریں، آپ جزیہ دیں، ٹیکس لیں ان سے، جزیہ لیں ان سے، اور پھر بھی آپ ہماری حکومت کے انڈر میں ہیں، یعنی آپ ہمارے مسلمان حکمرانوں کی پناہ میں، امن میں، اور آپ سے کسی طرح کی جنگ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ دونوں ہی باتیں نہیں مان رہے ہیں تو پھر جنگ ہے۔ تیسرا حکم ہے جنگ کا، پہلا حکم تو ہے ہی نہیں جنگ کا۔ ایک تو مسلمانوں کو ٹیررسٹ کے طور پر اور مجاہدوں کے طور پر ایک غلط کانسیپٹ دنیا میں یہ پھیلا ہوا ہے ہی نہیں مسلمان ٹیررسٹ، مسلمان مارنے والا ہے ہی نہیں، جنگ کرنے والا ہے ہی نہیں، جہاد ہے ہی تب جب کوئی آپ کو تنگ کرے تو اس کے بدلے میں جنگ کرو، پھر آپ نے نہیں چھوڑنا ہے، پھر آپ نے ان کو قتل کرنا ہے، پھر آپ نے ان کو مارنا ہے۔ آگے والی آیت میں اس کے زیادہ تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے، لیکن یہ میں نے آپ کو صرف یہ بتا دیا کہ جہاد کیا ہے، جنگ کیا ہے، کس وقت کرنی چاہیے اور کیسے کرنی چاہیے۔ لیکن حد سے گزرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اچھا یہ بھی ہے کہ اگر قیدی کو آپ گرفتار کر لیتے ہیں، جنگ کرتے ہوئے کسی بندے کو آپ نے گرفتار کر لیا، تو پھر اس کو، یعنی جنگ کر رہا ہے تو اس کو قتل کر دینا ہے، اس کو یہ نہیں کہ آپ اذیت دیں، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے، اس کے ناک کان کاٹے، اس کو مسلح کرے۔ اس کو مسلح کرنا کہتے ہیں عربی میں، مسلح کرنے کا حکم نہیں ہے، یہ اس چیز کو بھی اللہ نے پسند نہیں کیا ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ لڑ رہے ہیں تو لڑنا ہے، ٹھیک ہے، مرتے ہیں، لڑتے ہیں، ظاہر ہے یا تو مقتول ہوگا یا قاتل ہوگا جنگ میں، یا تو غازی ہوگا یا شہید ہوگا، دونوں طرف میں سے کوئی ایک طرف تو ہے۔ تو اگر اس طرح اگر دشمن آپ کی تلوار کے نوک پر آ جاتا ہے تو اسے اذیت نہیں دو، یا تو اسے جس طرح وہ لڑتے ہوئے مرتا ہے تو اس کو مارو، اگر گرفتار ہوتا ہے تو گرفتار کرو، لیکن اسے اذیت نہیں دو، اس کے کان نہیں کاٹو، اس کی ناک نہیں کاٹو، اس کی آنکھیں نہ نکالو، اس کے ہاتھ پاؤں نہ کاٹو، یہ ظلم نہیں کرو۔ یہ ظلم کرنے کی اجازت بھی اسلام نہیں دیتا۔ اتنا پیارا مذہب ہے ہمارا اور اتنا اچھا مذہب ہے ہمارا، اتنا رحم دل مذہب ہے ہمارا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔